اچھا لکی کمیٹی، یہ بھی مسئلہ بیان کر دوں۔ لکی کمیٹیاں جو مختلف ڈالی جاتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پیسے دے کر سامان لینا، اس کی صورت یہ ہے کہ لوگ پیسوں کے ذریعے سے کمیٹی ڈالتے ہیں، جس کی کمیٹی چلی جاتی ہے وہ موٹر سائیکل وغیرہ لے جاتا ہے اور باقی قسطیں بھرنے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کمیٹی ڈالے گا، جب اس کی پرچی نکل آئے گی موٹر سائیکل لے گا اور وہ چلا جائے گا، باقی قسطیں اس کی ختم ہوگی۔ ایسی کمیٹی بھی ناجائز ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے کہ جو سودا ہوتا ہے نا، سودے کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ چیز بھی طے ہو اور اس کے پیسے بھی طے ہوں۔ یہاں نہ چیز طے ہے نہ اس کے پیسے طے ہیں۔ کوئی 50 کمیٹیاں بھر دے، اس کو کچھ بھی نہ ملے، اینڈ میں صرف پیسے لے کر ہی جائے، اور کوئی ایک کمیٹی بھرے اس کو چیز مل جائے۔ اس کا مطلب ہے نہ پیسے طے ہیں، کسی کو 1000 پر وہ چیز مل رہی ہے اور کسی کو 40,000 پر بھی وہ چیز نہیں ملی۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر نہ چیز طے ہے اور نہ اس کی رقم طے ہے۔ تو جب نہ چیز طے ہو نہ رقم طے ہو، وہ بے نہیں ہوتی، وہ بے فاسد ہو جاتی ہے، اور جو بے فاسد ہوتی ہے وہ سود بن جاتی ہے۔ تو یہ یعنی کہ کمیٹی ڈالی، موٹر سائیکل نکل آیا، ٹریکٹر نکل آیا، 1-2 قسطوں پر چھلانگے مارو بھاگ جاؤ، باقی قسطوں سے جان چھٹ گئی، تو یہ کیا ہے؟ سود ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ دوسرا، 1 لاکھ کی کمیٹی ہے، سب نے 5-5 ہزار روپے ڈالے۔ اب جس کی پہلی کمیٹی کھل گئی وہ بقیہ ادائیگیاں نہیں کرے گا۔ پہلی کمیٹی والا 5,000 دے کر 95,000 کا نفع لے رہا ہے، اور دوسری کمیٹی والا 10,000 دے کر 90,000 کا نفع لے رہا ہے۔ اور یہ جوا اور قرض پر نفع لینا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ہمارا دارالافتاء اہل سنت کا جو فتویٰ ہے، وہ فتویٰ میں نے آپ کو ہو بہو لفظوں میں پڑھ کر سنا دیا ہے۔ یہ جو لکی کمیٹیاں ہیں، یہ موٹر سائیکل وغیرہ نکلنا یا پھر پیسے نکل آنا، تو 10,000 بھرے، لاکھ روپیہ نکل آیا تو باقی سے چھوڑو۔ اب اس طرح کی جو کمیٹیاں ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ ناجائز ہیں۔